بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ نے فرعونیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے آپ کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے آپ کی والدہ کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا تو میں اسے خود ہی کفناتی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے اسے خود ہی مچھلیوں کا شکار بنا دیا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ انہوں نے صندوق کو اٹھا لیا اور کھولنا چاہا، لیکن ڈر کے مارے نہ کھولا کہ چوری کا الزام نہ لگ جائے۔ صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت غیر ہو گئی۔ سوائے اپنے اس پیارے بچے کے خیال کے دل میں اور کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ ادھر ان قصائیوں کو، جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمے کے ملازم تھے، معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کیے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دیں تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں۔ اگر وہ مجھے اس بچے کو پالنے کی اجازت دے دیں گے تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث فرعون نے کہا، بس تم ہی اس سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا؟ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف با ہدایت ہوئیں، لیکن اس نے خود ہی اس سے محروم رہنا چاہا، خدا تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں تو کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے لی۔ اب محل کی جتنی دایاں تھیں سب کو جمع کیا گیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ منہ میں نہیں لیا۔ اس سے ملکہ گھبرا گئیں اور یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کر لے تو ہم اس کو سونپ دیں گے۔ باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ علیہ السلام کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا تاکہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس مجمع میں موجود تھی اور تمام واقعات دیکھ سن رہی تھی۔ جب لوگ تھک ہار گئے تو آپ نے فرمایا، اگر تم کہو تو میں ایک ایسا گھرانہ جانتی ہوں جو اس کی نگہبانی کرے اور ہو بھی اس کا خیر خواہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کا شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے دی اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے، جو بچہ ہماری ملکہ کا ہو؟ کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و کرام سے اس کا گھر بھر جائے؟ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا اور اسے چھوڑ دیا اور کہا، بتا تو کون سی دعائیں اس کے لیے تجویز کرتی ہے؟ اس نے کہا، میں ابھی لائی۔ دوڑی ہوئی گئیں اور والدہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ والدہ شوق و تمہید سے آئیں، اپنے پیارے بچے کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا، بچے نے پیٹ بھر کے پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا پہنچے تو ملکہ نے اپنے سامنے دودھ پلوایا اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئیں اور فرمانے لگی کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں۔ تم یہیں محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکیں اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس بات کو مان لیا اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر چلی گئیں۔
اسی بچے کی وجہ سے اس محلے کے بنی اسرائیل بھی فرعونی مظالم سے رہائی پا گئے۔ جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا، تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرنا۔ اور یہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم قدم پر استقبال کیا گیا اور آپ کو شاہی محل لایا گیا۔ ملکہ نے کہا میں اس بچے کو فرعون کے پاس لے جاؤں گی تاکہ وہ بھی اسے انعام و اکرام سے نوازے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو فرعون کی گود میں لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے گھسیٹا، فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا عجب یہی وہ لڑکا ہو، آپ اسے فوراً قتل کرا دیجئے۔ ملکہ بےتاب ہو کر بول اٹھی، اے بادشاہ کیا ارادہ کر رہے ہو؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں، میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ سب ٹھیک ہے لیکن دیکھو تو اس نے تو آتے ہی داڑھی پکڑ کر مجھے نیچا کر دیا۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا بادشاہ بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ سنو میں ایک فیصلہ کن بات بتلاؤں، اس کے سامنے 2 انگارے آگ کے سرخ رکھ دو اور 2 موتی چمکتے ہوئے رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر موتی اٹھا لے تو سمجھنا کہ اس میں عقل ہے، اور اگر آگ کے انگارے تھام لے تو سمجھ لینا کہ عقل نہیں ہے۔ جب عقل و تمیز نہیں تو اس کے داڑھی پکڑ لینے میں اتنے لمبے خیالات کر کے اس کی جان کے دشمن بن جانا کون سی دانائی کی بات ہے؟ چنانچہ یہی کیا گیا، دونوں چیزیں آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی گئیں۔ آپ نے دہکتے ہوئے انگارے اٹھا لیے، اسی وقت وہ آپ کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے تاکہ آپ کے ہاتھ جل نہ جائیں۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلا ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کے قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار خاص میں فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے اور بالغ ہو گئے۔ اب تو فرعونیوں کے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے ان میں بھی کمی ہو گئی تھی، سب امن و امان سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔